بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 59ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تیمم۔ یہ صفحہ نمبر 32 پہ ہے، صفحہ نمبر 32 پہ یہ عنوان ہے تیمم۔ تو اس کو آج پڑھیں گے۔ تیمم کے لغوی معنی آتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شریعت کے اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں کہ پاکی کے لیے، پاکی کی نیت سے پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ تو تیمم یہ وضو کا بدل ہے، وضو کا خلیفہ ہے۔ اگر آدمی کو پانی پر قدرت نہ ہو تو آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ کہہ رہے ہیں 4 چیز در تیمم فرض، 4 چیز اس در تیمم فرض۔ آخر سے ترجمہ کریں گے، تیمم میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ 4 چیز اس در تیمم فرض، تیمم میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ می دہم مرترا بدانش عرض، می دہم مرترا بدانش عرض۔ تو کیا کہتے ہیں، ترجمہ کریں گے، یہ اشعار میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے ضرورت شعری کی وجہ سے۔ تو می دہم عرض مرترا بدانش، اس طرح ترکیب ہوگی۔ تو می دہم عرض، میں تم سے عرض کرتا ہوں، یہ جملہ ہو گیا۔ میں تم سے عرض کرتا ہوں، مرترا تجھ سے، میں تم سے عرض کرتا ہوں، بدانش اگر تم اس کو جان لو۔ می دہم مرترا بدانش عرض، میں تم سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر تم اس کو جان لو، بدانش تم اس کو جان لو۔ نیت و قصد خاک اے سرور۔ تو تیمم میں 4 چیزیں فرض ہیں، کیا کیا ہے اس کی تفصیل ہے۔ نیت و قصد خاک اے سرور، سرور کے معنی سردار۔ نیت و قصد خاک، نیت کرنا، و قصد خاک اور مٹی کا ارادہ کرنا، اے سرور، اے سرور، اے سردار۔ اے سردار، نیت کرنا اور پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ خاک از جائے پاک اے مہتر، مہتر کے معنی بزرگ کے آتے ہیں۔ تو خاک از جائے پاک، پاک جگہ، جا کے معنی جگہ اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے، جائے پاک، پاک جگہ۔ خاک از جائے پاک اے مہتر، اے بزرگ پاک جگہ کی مٹی ہو۔ خاک از جائے پاک، پاک جگہ کی مٹی ہو، اے مہتر، اے بزرگ۔ اچھا، اب نیت کرنا اور پاک مٹی کا قصد کرنا، ہے 2 چیزیں ہو گئی۔ نیت کیا کرنا ہے؟ نیت این اس گر نمی دانی، نیت یہ ہے اگر نمی دانی تو نہیں جانتا، نیت یہ ہے اگر تو نہیں جانتا کہ نمازت مباح گردانی، نمازت تیری نماز، تا ضمیر ہے، کہ نمازت مباح گردانی تاکہ تمہاری نماز جائز ہو جائے، درست ہو جائے۔ یعنی نیت یہ کرنا ہے کہ میں یہ تیمم کر رہا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے سے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کو مباح کروں، کہ نمازت مباح گردانی، کہ تمہاری نماز درست ہو جائے۔ چوں زدی ہر 2 پنجہ را بر خاک، چوں جب زدی مارنا، زدن سے مارنا، زدی فعل امر، چوں زدی جب تو مارے، ہر 2 پنجہ دونوں ہاتھوں کو، برخاک مٹی پر، چوں زدی ہر 2 پنجہ را برخاک، جب تو دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے، پس بمالش برو کے گردی پاک، پس پھر بمالش برو تو ان کو چہرے پر ملے، مالش کے معنی ملنا، بمالش برو بیرو یعنی برو، رو کے معنی چہرہ اور با داخل ہے اس پر۔ پس بمالش برو، پھر اس کو، شین کا ترجمہ اس کو، پھر اس کو چہرے پر مالش، مل کے گردی پاک، کہ پاک ہو جائے، کہ گردی پاک تاکہ پاک ہو جائے۔ یعنی ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارنا ہے، پاک مٹی پر، اس کے بعد اس کو چہرے پر ملنا ہے۔ پس دیگر بار پنجہ زن در حال، پس پھر دیگر بار، دوسری بار، پنجہ زن در حال اسی وقت، پنجہ زن
ہاتھ مار، مٹی پر ہاتھ مار، پس دیگر بار، پس دوسری بار، پنجہ زن، در حال اسی وقت، ہاتھ مٹی پر مار، ہر دو ساعد ہر دو ساعد بمرفقین بیمال، ہر دو ساعد دونوں کلائیاں، اچھا دونوں کلائیاں، ہر دو ساعد دونوں کلائیاں، بمرفقین کہنیوں تک، بیمال مل، ہر دو ساعد دونوں ہتھیلیاں، دونوں کلائیاں، بمرفقین کہنیوں تک، بیمال مل، یعنی دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر مٹی پر اس کو دونوں ہاتھوں کی کلائی سے لے کے کہنی تک ملنا ہے۔ در تیمم فریضہ این چار اس، تیمم میں یہی چار فرض ہیں۔ در تیمم فریضہ این چار اس، تیمم میں یہی چار فرض ہیں کہ ترا زیں چہار ناچار اس، کہ تجھ کو زیں چہار ان چاروں کے بغیر ناچار اس کوئی چارہ نہیں ہے، کہ ترا کہ تجھ کو زیں چہار ان چاروں سے ناچار اس چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہرچی آ ناقض وضو باشد، جو سب ناقض وضو ہیں، ہرچی آ ناقض وضو باشد، جو سب ناقض وضو ہیں، ناقض اندر تیمم او باشد، وہی تیمم کے اندر بھی ناقض ہیں، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور مزید کچھ چیزیں جن سے تیمم ختم ہو جاتا ہے وہ آگے ہیں۔ وہاں کے آگے مزید کیا چیزیں ہیں جو تیمم کو توڑنے والی ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہاں کے قادر شود بر آب طہور، وہاں اور جب کہ قادر شود قدرت ہو جائے، بر آب طہور پاک مٹی پر، اور جب کہ قادر شود قدرت ہو جائے، بر آب طہور پاک پانی پر، زو شود درد زماں تیمم دور، تو اس وقت اسی وقت زو شود تیمم دور، تیمم ختم ہو جاتا ہے، زو شود در زماں تیمم دور، تو اسی وقت اس سے تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کے میلے ز آب دور بود، ہر کے جو شخص میلے ایک میل، ز آب دور بود پانی سے دور ہو، ہر کے میلے ز آب دور بود جو شخص پانی سے ایک میل کی دوری پر ہوگا، این تیمم درآ طہور بود، تو یہ تیمم اس کی پاکی ہوگا، این تیمم درآ، تو یہ تیمم درآ اس وقت طہور بود پاکی کا سبب ہوگا۔ ور بود آب کمتر از میلے، ور اور اگر آب پانی، ور بود اور اگر ہو آب پانی، کمتر از میلے ایک میل سے کم دوری پر، ور بود آب کمتر از میلے، ور بود آب کمتر از میلے، ور من اگر، ور بود اور اگر آب پانی کمتر از میلے ایک میل سے کم دوری پر ہوگا، ور بود آب کمتر از میلے اور اگر پانی ایک میل سے کم دوری پر ہوگا، نیس در ناروائش قیلے، تو اس کے ناجائز ہونے میں کوئی بات نہیں ہے، نیس نہیں ہے، در ناروائش اس کے ناجائز ہونے میں، قیلے کوئی بات، میل در شرع ثلث فرسنگ است، اب میل کسے کہتے ہیں اس کو بتلا رہے ہیں۔ میل در شرع، میل شریعت میں، ثلث فرسنگ است تہائی فرسنگ کا ہوتا ہے، میل در شرع ثلث فرسنگ است، میل شریعت میں تہائی فرسنگ کا ہوتا ہے، گر ترا دانش است و فرہنگ است، تو دانش معنی عقل اور فرہنگ کے معنی بھی عقل دانائی، تو ترجمہ ہوگا گر ترا دانش است و فرہنگ است، اگر تجھ کو عقل و دانائی ہے، ثلث فرسنگ ہست 4000، تہائی فرسنگ، ثلث فرسنگ تہائی فرسنگ ہست ہے 4000، یہ پورا دونوں مصرع مل کے ایک جملہ ہوگا تو ایک ساتھ ترجمہ کریں گے۔ ثلث فرسنگ ہست 4000 از قدم ہائے اشتر رہوار،
اشتر کے معنی آتے ہیں اونٹ کے، رہوار معنی چلتا ہوا، چلنے والا، اور قدم کی جمع قدم ہا، قدم، تو پورے کا ترجمہ ہوگا سلوس فرسنگ ہس 4000 از قدم ہائے اشتر رہوار، تہائی فرسنگ 4000 قدم کا ہوتا ہے راستے چلتے ہوئے اونٹ کے قدم سے۔ سلوس فرسنگ ہس 4000، تہائی فرسنگ 4000 قدم کا ہوتا ہے، از قدم ہائے اشتر رہوار، راستے چلتے ہوئے اونٹ کے قدم سے۔